اور پلسرات کے حالات، انسان ہر جگہ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء جواری سے اختیاری اعمال کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ حالات لائیں گے مرنے سے پہلی زندگی میں اور قبروں میں اور قیامت کے دن میں اور پلسرات پر اور جنت میں پہنچ کر اب چھٹی ہو گئی۔ اب تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، حور ہیں، غلمان ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہیں۔ وہاں کے خادم آپ کے، جس کو غلمان کہتے ہیں، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ پہلی مرتبہ جب انسان اپنے خادم غلمان کو دیکھے گا تو اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ ہم جو دنیا میں رب رب بولتے تھے، اللہ اللہ کا نام لیتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہی ہے وہ رب۔ تو اس مغالطے میں وہ ادب کے طور سے اس کے سامنے جھکنا چاہے گا تو وہ کہے گا ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا خادم ہوں۔ جب خادم کے حسن و جمال کا یہ حال ہے تو حور کے حسن و جمال کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور خود جو مخدوم انسان ہے اس کو جو جنت میں اللہ تعالی حسن و جمال دیں گے اس کا تو انسان تصور کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا حسن اور ایسا جمال، چاہے دنیا میں وہ کالا کلوٹا ہو مگر جنت میں انتہائی حسن و جمال، خوبصورت۔ یہ جتنے دنیا میں کالے ہیں جنت میں کالے نہیں ہوں گے، جنت میں جا کر تو انتہائی حسن و جمال اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے گی۔ سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہوں گے اور ان کے اندر رہن سہن اور کھانا پینا ہے، پیشاب پخانا نہیں ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور جنت میں راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اور وہاں پر اشتہا کے طور سے جتنا چاہو کھاؤ، وہاں قید نہیں ہے کلو 2 کلو کی، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، پرندوں کے بنے ہوئے گوشت چاہو کھاؤ۔ تو بہرحال عرض کرنا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب کے سب جتنے بھی انسان مسلمان کلمہ پڑھ چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بھائی اور دوستوں درخواست یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی 50 60 70 سال کی زندگی ہے، ارے بھائی میرے پیاروں بیٹھ کے بات سننے کی ہے، یہ پھرنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر انسان فجر سے لے کر عصر اور عصر سے لے کر فجر تک جو اعمال اختیاری کرتا ہے، یہ اعمال آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. بھائی اتنا سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے. ہر عمل آنکھ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق. جہاں اجازت ہے دیکھنے کی دیکھنا چاہیے دیکھ لیں, اور جہاں سے روک دیا گیا کہ مت دیکھ, غیر محرم عورت کی طرف مت دیکھ, چوری کے جذبے سے کسی کی دکان کا مال مت دیکھ, تو جہاں دیکھنے کی رکاوٹ ہے وہاں سے رکنا, آنکھ بند کر لو, آنکھ ہٹا لو. ایسے ہی کان کا سننا, جس چیز کے سننے کی اجازت ہے, قرآن کے سننے کی, کتاب کے پڑھنے کی, سننے کی, نیکی کی بات سننے کی, نیکی کی بات, تو اس کی سننے وہ سننا بھی لکھائی میں آ جائے گا. اور جہاں سے منع کیا ہے گانا مت سنو, باجا مت سنو, گالی مت سنو, برائی کی بات مت سنو, چغلی مت سنو, غیبت مت سنو, نہ کرو, تو یہاں سے کان کو بچانا ہے بھائی. تو اس بچانے پر بھی ثواب ہے. اور ہاں قرآن کو سنو, کتاب کو سنو, دین کی بات سنو, وعظ سنو, نیکی کی بات سنو, اس کا اجر و ثواب بھی لکھا جائے گا. تو چاہے کان ہو, چاہے زبان, چاہے آنکھ ہو, چاہے ہاتھ پیر, انسان کے 24 گھنٹے کے رات دن کے اعمال اس کے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے جو اعمال وجود میں آ رہے ہیں, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور سارا عالم اور سارے انسان, قیامت تک کی نسلیں اور زبان, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے بولنے کا, چپ رہنے کا. آنکھ کھول کر دی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. قال اللہ جل جلالہ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جعل الغموم ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بھائیو, دوستو, بزرگو, آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز, زمین, آسمان, سورج, چاند, ستارے, ہوا, آگ, پانی, مٹی, درندے, پرندے, چرندے, سردی, گرمی, روشنی, اندھیرا, کھٹاس, مٹھاس, ترشی, لکڑ, پتھر, لوہا, پیتل, تانبا, کانسی,
دریا ندی نالے جھیلیں آبشارے غرضے کے ہر چیز کو اپنے پاس سے اپنے خزانے سے اپنے ارادے اور قدرت سے عدم سے وجود دیا ہے. آتا کل شیء عطا کیا اللہ تعالی نے ہر چیز کو خلقہ عدم سے وجود ثم ہداہ اور وجود عطا فرما کر پھر ہر چیز میں اس کے مناسب حال اس کی ضروریات اور حاجات کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ہدایت عطا فرمائی. آتا کل شیء خلقہ عطا کیا اللہ تعالی نے ہر چیز کو عدم سے وجود اس کا خلق ثم اس کے بعد ہداہ پھر اس میں ایک خاص قسم کی ہدایت رکھی. ہر چیز کا وجود اس کے مناسب حال ہے. آسمان زمین سورج چاند ستارے ہوا آگ پانی مٹی درندے پرندے لکڑ پتھر پیتل تانبا لوہا جو چنا مٹر باجرہ ہر چیز کا وجود اس کے مناسب حال اللہ تعالی نے اپنے پاس سے عطا کیا ہے. اس واسطے کہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں. ہواؤں کا خزانہ پانیوں کا خزانہ آگ کا خزانہ غلوں کے خزانے پرندوں کے خزانے درندوں کے خزانے انسانوں کے جنات کے فرشتے روشنی کے اندھیرے کے سردی کے گرمی کے ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. باقی ساری مخلوق کسی کے پاس کچھ نہیں. وما ننزلہ الا بقدر معلوم اور ان خزانوں میں سے ہواؤں کے خزانے سے ہوا آگ پانی مٹی سے اور بھائی درندے پرندے غلے سبزی گھوڑے گدھے اونٹ ہر چیز کا خزانہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان خزانوں میں سے کتنا کب کہاں اتارنا ہے ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کہاں پر بارش کتنی کرنی، کہاں پر ہوا کیسی اور کتنی چلانی، کہاں پر غلے کتنے اور کیسے پیدا کرنے، کہاں پر لکڑ پتھر ہر چیز کتنی اور کہاں بنانی اور پیدا کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے. اور اسی علم کا نام تقدیر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق عطا کرتے اور دیتے اور اتارتے ہیں. اس کا نام تقدیر ہے. تقدیر
اخبار ہے، اجبار نہیں۔ شیطان بعد دفعہ یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تقدیر کی بھیتی بھائی میں کیا کروں؟ بھائی تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اندازہ خطا اور غلط نہیں ہوتا۔ انسان کا اندازہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ غلط نہیں ہوتا، صحیح ہوتا ہے۔ لیکن تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں، اور تقدیر اجبار نہیں کہ مجبور نہیں ہے اس پر انسان۔ قلم کو حکم دے دیا کہ لکھ دے، اس نے لکھ دیا۔ اگر نہ حکم دیتے لکھنے کا اور نہ لکھا ہوا ہوتا تب بھی یہی ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی یہاں سے ابھی اٹھا اور وہ سیدھا اسٹیشن کو تیزی سے جا رہا، اور جب اس کی رفتار کا اندازہ کر لیا آدمیوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک اتنے منٹ کے بعد اسٹیشن پہنچ جائے گا، اور وہ لکھ دیا اپنا اندازہ، اور بالکل جیسا ان کا اندازہ تھا کہ اتنے منٹ کے بعد، تو وہ اتنے ہی منٹ کے بعد اسٹیشن پہنچ گیا۔ تو وہ جو جا رہا ہے اس کو نہیں پتا، یہ تو اندازہ کرنے والوں کا اندازہ تھا، اور انہوں نے لکھ بھی دیا۔ اگر نہ لکھتے تب بھی اتنی دیر میں پہنچتا، اور لکھ دیا تب بھی اتنی دیر میں پہنچا، اندازہ صحیح ہے۔ تو ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے حرکت، سکون، افعال، اعمال کرنے کی استعداد اپنے یہاں سے رکھی ہے، اور اس استعداد کے مطابق جو جب جہاں کہیں جو کچھ کرے گا اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد کے مطابق، تو کب کرے گا، کیا کرے گا، کہاں کرے گا، کس طرح کرے گا، کتنا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ پہلے سے ہے کہ یہ اتنا کرے گا، فلاں جگہ کرے گا۔ تو اس اندازے کے مطابق قلم کو حکم دے دیا، اور قلم نے وہ لکھ دیا۔ نہ لکھتے تب بھی یہی ہوتا، اور جو لکھ دیا ہے تب بھی اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے اندازے کا نام ہے، اور وہ غلط نہیں ہوتا۔ تو بات عرض کرنی یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، درندے، پرندے، چرندے، غلے، سبزی، لوہا، پیتل، تانبا، کانتی، پتھر، لکڑ، یہ سوری کائنات اور مخلوق عرش باری سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز بنائی اور پیدا کی، عدم سے وجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دیا ہے، اپنے پاس سے وجود عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کا عدم سے وجود،
ثم ہدا، اور پھر اس میں ایک خاص قسم کی اس کے مناسب حال ہدایت رکھی ہے۔ درختوں کی ہدایت ان کے مطابق ہے، پرندوں کی ان کے مطابق، درندوں کی ان کے مطابق، چرندوں کی ان کے مطابق، اور ان تمام ہدایات سے اونچی، افضل، فوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت رکھی ہے۔ اور چونکہ انسان کی ہدایت یہ ایک عظیم ترین چیز ہے، اور انسان کے افعال، اعمال، حرکات، سکنات اس ہدایت کے مطابق ہیں، اور یہ اللہ تعالی نے طے کر دیا کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے، اچھے یا برے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، تو ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مدد اس جہان میں بھی نازل ہوگی، اور اصلی بدلہ انسان کے ان اختیاری اعمال کا موت کے بعد شروع ہوگا۔ ایسے کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گا، قیامت کے دن حساب کتاب ہو کر پل صراط پار کر جائے گا، اور پل صراط پار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت میں پہنچ جائے گا۔ جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت مل جائے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، خوش و خرم رہیں گے، جنت میں رنج، غم اور تکلیف، دکھ نہیں ہوگا، جو چاہیں گے کھائیں گے، بھوک کھانے کا سبب نہیں بنے گی، بھوک کی اشتہا ہوگی، اور کھانا 1 کلو 2 کلو 3 کلو کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، جو جی چاہے، جتنا جی چاہے کھا جاؤ۔ اگر آپ کا جی یوں چاہا کہ میں 10 من دودھ پینا چاہوں تو پی جاؤ، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، بہترین قسم کا دودھ، میٹھا ہوگا۔ لیکن جنت میں دودھ پی کر یا کوئی بھی پینے کی چیز پی کر، پی تو لے گے، ایک ڈکار آئے گی، خوشبو مہک جائے گی، اور سارا ہضم کر جائے گی، اور پیشاب کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ پینا تو ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہے۔ ایسے ہی کھانے کی چیزیں، پھل جتنے چاہو کھا لو، گوشت بنے ہوئے پرندوں کے جتنا چاہیے کھا لو، کھانے کی چیزیں جتنی چاہیے کھاؤ، چاہت کے اعتبار سے کھانا ہوگا، کلو 2 کلو 3 کلو کا مسئلہ وہاں نہیں ہے، کھاتے چلے جاؤ، ڈکار آتی جائے گی، خوشبو مہکتی جائے گی، سارا ہضم کر جائے گی، مگر بیت الخلا کی حاجت ہی نہیں آئے گی۔ جنت میں کھانا تو ہے مگر پاخانہ نہیں ہے، پاک ہی پاک جگہ، خوشبو ہی خوشبو ہے،
بدبو کا نام و نشان نہیں، گندگی کا تو وہاں پتہ ہی نہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے 50 60 70 100 سال کی، یہ زندگی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عورتوں، مردوں، بوڑھوں، جوانوں، فقیروں، مسکینوں، بادشاہوں، وزیروں کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان احکام کا تعلق ہر ایک کے ساتھ اس کی آنکھ کے دیکھنے کے اعتبار سے، کان کے سننے کے اعتبار سے، زبان کے بولنے کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے استعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ہاتھوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آنکھوں کا دیکھنا حکم خداوندی، اتباع نبوی، کانوں کا سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق، پیر، ہاتھ، ہر چیز کا استعمال۔ تو یہ جتنے بھی اعمال انسان کے ہاتھ پیر اعضاء جوارح سے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اس تھوڑی سی چھوٹی سی 70 60 100 سال کی زندگی میں، رات کے اعمال ہوں خواہ دن کے، ان کی لکھائی برابر ہو رہی ہے۔ اور روزانہ 2 فرشتے صبح کو، ایک دائیں ایک بائیں، اگر کوئی غلطی خطا کی بات انسان سے ہو گئی تو بایاں فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ذکر کی، تلاوت کی نیکی کا عمل ہوا تو دایاں لکھتا رہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب بایاں لکھتا ہے تو دایاں کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر کے معاف کرا لے۔ اسی لیے اگر کوئی خطا قصور ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، ہر انسان جتنی جلدی ہو سکے 2 رکعت نفلیں پڑھ کے توبہ کر لے، ویسے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اگر کسی کو سزایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کو دھمکایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کا حق دبا لیا ہے تو اس کو ادا کر دے، کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لے، روزہ چھوٹا ہے فرض تو قضا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تلافی اور توبہ میں دیر نہ کرے، جتنا جلدی ہو اتنا ہی اس کی تلافی کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معاف کرا لے، تو پھر وہ لکھائی میں فرشتے ہی نہیں آتا، ورنہ تو دایاں بایاں لکھتے رہتے ہیں۔ جو فرشتے صبح کو آئے تھے نماز فجر کے وقت میں، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور لکھائی کو دفتر میں جمع کر دیتے ہیں، اور عصر کے وقت میں نئے 2 آ جاتے ہیں، اور رات بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال اچھے برے لکھتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو کرامت اور شرافت عطا کی ہے، ایسی کرامت اور ایسی شرافت اور ایسی عزت اور عظمت دی ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے اعمال
فرشتوں کے قلم میں آتے رہیں اور وہ لکھے جاتے رہیں. جیسے اس کے اعمال وجود میں آئیں گے، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا استعمال وغیرہ، تو وہ لکھائی میں آتے ہیں اور دفتر میں جمع کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں. دنیا کے حالات اور قبر میں حالات اور قیامت کے دن کے حالات اور پل صراط کے حالات، ان سات ہر جگہ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء جواری سے اختیاری اعمال کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالی حالات لائیں گے مرنے سے پہلی زندگی میں اور قبروں میں اور قیامت کے دن میں اور پل صراط پر اور جنت میں پہنچ کر اب چھٹی ہو گئی. اب تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، حور ہیں، غلمان ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہیں. وہاں کے خادم آپ کے، جس کو غلمان کہتے ہیں، اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ پہلی مرتبہ جب انسان اپنے خادم غلمان کو دیکھے گا تو اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ ہم جو دنیا میں رب رب بولتے تھے، اللہ اللہ کا نام لیتے تھے، معلوم ہوتا ہے یہی ہے وہ رب. تو اس مغالطے میں وہ ادب کے طور سے اس کے سامنے جھکنا چاہے گا تو وہ کہے گا ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا خادم ہوں. جب خادم کے حسن و جمال کا یہ حال ہے تو حور کے حسن و جمال کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور خود جو مخدوم انسان ہے اس کو جو جنت میں اللہ تعالی حسن و جمال دیں گے اس کا تو انسان تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسا حسن اور ایسا جمال، چاہے دنیا میں وہ کالا کلوٹا ہو مگر جنت میں انتہائی حسن و جمال، خوبصورت. یہ جتنے دنیا میں کالے ہیں جنت میں کالے نہیں ہوں گے. جنت میں جا کر تو انتہائی حسن و جمال اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی. سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہوں گے اور ان کے اندر رہن سہن اور کھانا پینا ہے، پیشاب پخانا نہیں ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے. اور جنت میں راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے. اور وہاں پر اشتہا کے طور سے جتنا چاہو کھاؤ، وہاں قید نہیں ہے کلو 2 کلو کی. جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو پیو، پرندوں کے بنے ہوئے گوشت چاہو کھاؤ. تو بہرحال عرض کرنا چاہیے میرے بھائی اور دوستوں، ہم سب کے سب جتنے بھی انسان مسلمان کلمہ پڑھ چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بھائیو دوستوں درخواست یہ ہے
کہ یہ تھوڑی سی 50 60 70 سال کی زندگی ہے. ارے بھائی میرے پیارو، بیٹھ کے بات سننے کی ہے، یہ پھرنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ. تو میرے بھائیو دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر انسان فجر سے لے کر عصر اور عصر سے لے کر فجر تک جو اعمال اختیاری کرتا ہے، یہ اعمال آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. بھئی اتنا سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے. ہر عمل آنکھ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، جہاں اجازت ہے دیکھنے کی دیکھنا چاہیے دیکھ لیں، اور جہاں سے روک دیا گیا کہ مت دیکھ، غیر محرم عورت کی طرف مت دیکھ، چوری کے جذبے سے کسی کی دکان کا مال مت دیکھ، تو جہاں دیکھنے کی رکاوٹ ہے وہاں سے رکنا، آنکھ بند کر لو، آنکھ ہٹا لو. ایسے ہی کان کا سننا، جس چیز کے سننے کی اجازت ہے، قرآن کے سننے کی، کتاب کے پڑھنے کی، سننے کی، نیکی کی بات سننے کی، نیکی کی بات، تو اس کی سننا بھی لکھائی میں آ جائے گا. اور جہاں سے منع کیا ہے، گانا مت سنو، باجا مت سنو، گالی مت سنو، برائی کی بات مت سنو، چغلی مت سنو، غیبت مت سنو، نہ کرو. تو یہاں سے کان کو بچانا ہے بھائی. تو اس بچانے پر بھی ثواب ہے. اور ہاں، قرآن کو سنو، کتاب کو سنو، دین کی بات سنو، وعظ سنو، نیکی کی بات سنو، اس کا اجر و ثواب بھی لکھا جائے گا. تو چاہے کان ہو، چاہے زبان، چاہے آنکھ ہو، چاہے ہاتھ پیر، انسان کے 24 گھنٹے کے رات دن کے اعمال، اس کے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے جو اعمال وجود میں آ رہے ہیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور سارا عالم اور سارے انسان، قیامت تک کی نسلیں اور زبان، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے بولنے کا، چپ رہنے کا، آنکھ کھول کر دیکھنے کا اور آنکھ بند کر کر نہ دیکھنے کا. ارے بھائی میرے پیاروں، کہاں پھر رہے بھائی؟ اس طرح نہ پھرو، حیرت کی بات ہے. بیٹھ جاؤ ایک جگہ. تو میرے بھائیو دوستو، یہاں تک کہ قرآن شریف آتا ہے کہ کافر جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا اور دیکھے گا تو افسوس کرے گا، غم کرے گا، رنج کرے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے یہ کیسی لکھائی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات چھوڑی نہیں، ہر چیز لکھائی میں آ گئی. ارے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دوستوں، آج آنکھ کھولنے کا وقت ہے، اس پر سوچنے کا وقت ہے کہ میرا ہر قسم کا عمل صبح شام رات دن کا فرشتوں کے قلم میں آ رہا. تو اس کو میں سوچوں، ہر انسان سوچے، فرشتے لکھ رہے ہیں، تو لہذا سوچ سمجھ کر بولے اور سوچ سمجھ کر دیکھے اور سوچ سمجھ کر سنے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق
جہاں سننے کی اجازت بے شک سنے اور دیکھنے کی اجازت ہے دیکھے اور بولنے کی اجازت ہے بولے. تو یہ تو آج اختیار میں ہے اور یہ لکھائی ہوتی رہے گی. لیکن جب موت آ گئی اب اختیار سے باہر مسئلہ ہو گیا. تو اس سے پہلے پہلے توبہ کی گنجائش ہے, معاف کرنے کی گنجائش ہے. لیکن جب موت آ گئی, روح نکل گئی, فرشتے لے گئے, تو اب آئندہ گنجائش نہیں رہی. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, آج ہر مسلمان, عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر, اختیار ہے اس کو کہ پچھلی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے کرا لے اور آئندہ بھی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایک ایک عمل اور ایک ایک کام سوچ سمجھ کر کرے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. یہ تو نیکیاں لکھائی میں آتی رہیں گی اور قیامت میں تو لی جائیں گی اور حساب کتاب ہو کر جنت میں پہنچائیں گی. اور بھائی چور کا دیکھنا, ڈاکو کا دیکھنا اور بھائی برے کام کی طرف چلنا, یہ ساری لکھائی میں آ رہے ہیں. یہ جہنم کا راستہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور مسلمان کو بچائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان, عورت مرد بوڑھا جوان فقیر مسکین بادشاہ وزیر, ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی رضا کی جذبے کے ساتھ. تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جس چیز کی انسان کو عادت ہو جایا کرتی ہے تو اس کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کی یہ عادت پڑ جائے کہ اچھے کام کریں برے سے رکیں, تو اس کی دعوت چلائے, ہر نیکی کی دعوت چلائے. سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کی دعوت دے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پوجنے کے قابل نہیں ہے, پرستش کے قابل نہیں ہے. الہ صرف اللہ ہی ہے. الہ عربی لغت میں ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ یضطر الیہ الانسان فی جمیع حاجاتہ, کہ انسان اپنی تمام حاجتوں میں اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی انسان کی کوئی حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہوتی. تمام حاجتیں اور تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی سے پوری ہوئی ہے, ہو رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. تو الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اب ساری مخلوق سے نظر ہٹا لے اور اللہ تعالیٰ ہی پر نظر جما لے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا. سب کی موت, حیات, عزت, ذلت, بیماری, صحت, کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے. اب اس کی خوب دعوت دے. اب جتنا دعوت دے گا اور دوسروں کو اس کی دعوت پر تیار کرے, ان کی زبان سے بھی کہلوائے کہ دیکھ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا. سب کی موت, حیات, عزت, ذلت,
بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے۔ تو اس کو اتنا کہے، سامنے والے کی زبان سے کہلوائے اور اس سے پھر دعوت دلوائے۔ اگر آپ نے 10 آدمیوں کو اس دعوت پر ڈال دیا اور ان 10 نے بھی 10 کو ڈال دیا اور ان 100 نے 10 کو ڈال دیا اور ان 1000 نے 10 کو ڈال دیا، تو ایک آدمی کی دعوت سارے عالم میں پھیل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتوں کی طرف اکیلا نبی بھیجا ہے علیہ السلام، اور اکیلے رسولوں کو بھیجا ہے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، ورنہ عام طور سے جماعت کبھی نہیں آئی، اکیلے نبی بھیجے۔ ایک نبی نے ساری امت کو للکارا اور ان کو دعوت دی اور دعوت پر ڈالا۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہی کے لیے آئیں گے، نئی نبوت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اب میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ بات ٹھہری کہ ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، روزانہ دعوت کے عمل کو کام بنائے۔ وقت مقرر کر لیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کاروبار، 8 گھنٹے گھر بار، 8 گھنٹے خدا کا دربار، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ تو دعوت میں لگائی، دعوت دے کہ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اتنی دعوت دے اور اتنوں کو دعوت پر ڈالے، اتنی دعوت دے کہ اتنوں کو دعوت پر ڈالے کہ ایسی عادت ہر ایک مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر ایک کی عادت روزانہ دعوت دینے کی ایسی پک جائے کہ بغیر دعوت دیے چین ہی نہ آئے، سکون اطمینان ہی نہ ہو۔ تو اگر اس پر ہم آ جائیں تو سارے عالم میں تھوڑے ہی عرصے میں دعوت پھیل جائے گی، اور جب دعوت عام ہو جائے گی تو دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کے ہونے کا یقین نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا۔ سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات دل میں اتر جائے گی، اور جب دل کا یقین بن جائے گا تو پھر تو آنکھ کا دیکھنا اس یقین کے مطابق، کان کا سننا اس یقین کے مطابق، زبان کا بولنا اس یقین کے مطابق، ہاتھ پیر کا استعمال اس صحیح یقین کے مطابق، یعنی جو کیفیت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور جو یقین انسان کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے، آنکھ بھی دل کے تابع ہے اور کان بھی،
زبان بھی دل کے تابع ہے، ہاتھ پیر آدھا جوارح بھی. تو سارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اور کلمے کے یقین کی کیفیت کے ساتھ. اور جب سارے اعمال ان کیفیات کے ساتھ وجود میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور مدد کا ذریعہ بنیں گے. قبر میں بھی کامیابی، قیامت کے دن حشر میں بھی کامیابی، پل صراط پر بھی کامیابی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی کامیابی. جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی جوانی مل جائے گی، کبھی بڑھاپے کا نام بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت مل جائے گی، کبھی بیماری کا نام بھی نہیں آئے گا، خوشی مل جائے گی. رنج غم اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہی نہیں. جنت میں پہنچ کر ہمیشہ جوان، تندرست، خوش و خرم، سونے چاندی کے مکانات ہوں گے اینٹوں کے، اور بھائی دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی پاک، اور بھائی پانی کی نہر ہوگی، اور پرندوں کے بے شمار بنے ہوئے گوشت ہوں گے. جنت کے جو پرندے ہوں گے لحمن مشویہ، ان کے بنے ہوئے گوشت عمدہ قسم کے، 1 کھاؤ 2 کھاؤ 10 کھاؤ 20 کھاؤ، جتنے چاہو کھاؤ، اشتہا کے اعتبار سے کھاؤ، اور دوسروں کو کھلاؤ، دعوت کرو، دوستوں کی دعوت کرو، رشتہ داروں کی دعوت کرو. دسترخوان جب بچھائے گا انسان جنت میں تو 1 میل لمبا 1 میل چوڑا ہزاروں کو دعوت دے گا، اور اس دسترخوان پر جون سے درخت کی جون سی ٹہنی کے پھل کو چاہے گا، وہ ٹہنی آئے گی، دسترخوان پر پھل رکھ کر چلی جائے گی، اپنی جگہ جا کر لگ جائے گی، اور جتنا چاہے گا دودھ منگائے گا، جتنا چاہے گا پانی منگائے گا. وہاں کی شراب پاک بھی ہوگی اور سر میں گھمیر پیدا کرنے والی نہیں ہوگی. سارے جسم میں لذت آنے کے لیے شراب پینی وہاں جائز ہے. حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، سونے چاندی کے مکانات ہوں گے، اور جنت میں صبح کھاؤ شام کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ کھلاؤ. تو میرے پیارو جنت میں تو راحت ہی راحت ہے. بہشت آ جا کہ آزار نباشد. بہشت ایسی جگہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی ناگواری ہے ہی نہیں. بہشت آ جا کہ آزاری نباشد، کثیرا با کثے کاری نباشد. اور کسی کو کسی کام میں دوسرے کی حاجت اور ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی کہ بھائی ہماری دیوار چنوا دو، بھائی ہمارا پانی بھر دو، بھائی ہمارے کپڑے لے آؤ. اس کی حاجت ہی نہیں پیش آئے گی. وہاں کثیرا با کثے کاری نباشد، کسی کو دوسرے کی حاجت ہی نہیں ہوگی. جو چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جس طرح چاہو گے اس طریقے سے کھاؤ گے. تو جنت میں پہنچ کر ہمیشہ کی زندگی مل گئی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ تھوڑی سی زندگی ہے 50-70 سال کی، اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اور چونکہ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کی نائب ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلیفہ ہے، تو اس کا کام خلافت و نیابت کا ہے. خلافت و نیابت کا کام اصل ہے دعوت، اور دعوت کے ساتھ پھر فضائل اعمال کی تعلیم ہے، اور ذکر ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، عبادت ہے، یہ اعمال ہے. تو بس یہ
موت سے پہلے پہلے یہ سارے اعمال اس کا کام ہے. ہر مسلمان، عورت مرد، بوڑھا جوان، فقیر مسکین، بادشاہ وزیر، ایک تو میرے پیاروں دعوت کی مشق کی چاہیے. ایسی زبان پر دعوت چڑھی ہوئی ہو اور ایسی دل میں دعوت کی عظمت اور یقین بیٹھا ہوا ہو کہ دعوت دیے بغیر چین ہی نہ پڑے. اور دعوت میں کیا کہنا ہے؟ بس سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا. سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دینے کے لیے ایمان اور اعمال کا راستہ دیا ہے. ایمان کا تعلق دل کے یقین کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا. سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت، کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے. اور بھائی ایک تو یہ دل میں اترا ہوا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا استعمال، پیروں کا استعمال، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. بس اس پر ہر مسلمان دوسروں کو دعوت دے. ہر مسلمان، اگر آپ نے 10 کو دعوت دی کہ بھائی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، تب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری سے کامیابی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں. آپ نے 10 کو دعوت میں پکا دیا، اپنے سامنے ان سے دعوت دلوائی. اگر انہوں نے بھی 10 کو دعوت دی اور ان کو بھی دعوت پہ ڈال دیا اور انہوں نے بھی 10 کو دعوت پر ڈال دیا تو بہت جلدی سارے عالم میں دعوت کی فضا بن جائے گی. جب دعوت کی فضا عام بن جائے، دلوں کے اندر سے مال کا یقین نکل جائے گا، ملک کا یقین نکل جائے گا، مادی اسباب، تجارت، زراعت، صنعت کا یقین نکل جائے گا، یعنی غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا. سب کی موت، حیات، عزت، ذلت، بیماری، صحت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے. تو یہ یقین جب دل میں بیٹھ جائے گا، سارے اعمال آسان ہو جائیں گے. سارے اعضاء و جوارے تابع ہیں دل کے، اور دل جگہ ہے یقین کی. خدا نخواستہ غلط یقین مال کا، ملک کا، چیزوں کا، سامان کا، زمین کا، جائیداد کا بن گیا تو اسی اعتبار سے اعمال ہوں گے. اور صحیح یقین بن گیا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، سب موت، حیات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اور جب ہر انسان، مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو، موٹی سیدھی سی بات ہے، ہر مسلمان، عورت، مرد، بوڑھا، جوان، فقیر، مسکین، بادشاہ، وزیر، اس بات کو ٹھان لے کہ میں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کی نسل میں ہوں. میرا تو کام خلافت اور نیابت کا ہے. اللہ تعالیٰ کی خلافت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، یہی میرا کام ہے. اسی کے لیے پیدا کیے، اسی کے لیے بھیجے گئے. آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو بھائیو دوستو، اس کے لیے اے بھائی جو بات ہو رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں گے تو بات بنے گی. ہاں جی، تو میرے پیارو، اس کے لیے اب اصل تو یہ ہے کہ بھئی یہ امت تو ہے ہی خلیفۃ اللہ فی ارضہ، نائب رسول اللہ فی ارضہ، یہ تو نائب ہے اور خلیفہ ہے. تو اس کو تصور کر کے اب خلافت و نیابت کی نسبت سے اگر 4 مہینے کی کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے تیار ہیں، سال کے لیے جانا پڑے اس کے لیے تیار ہیں، 7 مہینے کا تقاضا آ گیا اس کے، ہم تو ہیں ہی اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تو خلافت و نیابت عطا فرمائی ہے. اب خلافت و نیابت کی نسبت سے جہاں کا تقاضا ہو، جتنا تقاضا ہو، جب تقاضا ہو، جس حال میں تقاضا ہو، ہمارا تو کام ہی یہ ہے. اب تمہارے سامنے کچھ تقاضے آئیں گے، ان تقاضوں کے اعتبار سے اٹھتے جاؤ، لکھواتے جاؤ، اور اس کے لیے عزم ارادے سبھی کر لیں. کی طرف سے بارش کی طرح رحمت برسے گی اور تمہارے کام اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے بنیں گے، تمہارے کرنے سے بنیں گے نہیں. حاضر رکھو ان کے سامنے بھائی.